اجتماعی قربانی میں ایک کو وکیل بنایا جاتا ہے، وکیل سے کیا مراد ہے اور وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، فقہ اسلامی میں وکالت ایک پورا ٹاپک ہے۔ نکاح میں ہر ایک بندے نے شرکت کی ہوگی تو اعلان ہوتا ہے کہ ہاں بھی لڑکی کا وکیل کون ہے، اس کو ایک اتھارٹی دی جاتی ہے، پاور آف اٹارنی دی جاتی ہے، وہ نیابت کرتا ہے۔ جو اصل آدمی ہے اس کی نیابت کرنا وکالت کہلاتا ہے۔ تو اجتماعی قربانی کے اندر یہ جو اجتماعی قربانی کرنے والے ہیں، 2 افراد ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے ایک طرح سے کمپنی بن جاتی ہے۔ یہ کسی ایک بندے کے لیے اجازت لیتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں، آپ اس کو اپنا وکیل بنا دیں۔ اب جو لوگ حصہ ڈالنے آتے ہیں یہ اس بندے کو وکیل بنائیں گے کہ آپ ہماری طرف سے جانور خریدو، آپ ہماری طرف سے جانور خریدنے کے بعد اس کو لے کر آؤ، کھلاؤ پلاؤ، کسائی کا انتظام کرو، جانور ذبح کرواؤ، ان سب چیزوں کا ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی بعض جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی بن گئی ہے۔ وکالت کے اندر ایک تو نمائندگی ہے، دوسرا ہے امانت۔ جو وکیل ہے نا، جیسے ہمارے ہاں جو ریل اسٹیٹ کے بروکر ہیں یا کوئی بھی دنیا کا بروکر ہو، وہ بروکر بھی وکیل ہوتا ہے۔ آپ کی دکان پہ جو سیل مین ہے یہ بھی وکیل ہے، یعنی آپ نے اس کو اختیارات دیے ہیں کہ مال بھیج دو، میں نہ بھی ہوں تو آپ بھیج دو۔ تو وہ دکان کا جو سیل مین ہے کیا وہ مالک بن جائے گا؟ چیز بیچتی اس نے 1000 کی، 200 روپے جیب میں رکھے 800 روپے کی شو کر دی، یہ نہیں کر سکتا وہ۔ اسی طریقے سے ایک بروکر بھی نہیں کر سکتا۔ عام طور پر جس کو ٹاپ ماننا کہتے ہیں، بہت بڑھتا جا رہا ہے، بروکر تو ایک وکیل ہے۔ تو اسی طریقے سے اجتماعی قربانی کرنے والے بھی وکیل ہیں۔ انہیں ریالٹی شو کرنی ہے، پوری بک شو کرنی ہے کہ جانور اتنے کا آیا، اتنے اخراجات ہوئے، اتنے قصاب کو دیے گئے، اتنے آپ کو واپس بچے۔ یہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ اس سے پیسہ بنا لیں گے، آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں گے۔ اجتماعی قربانی کرنے میں کچھ شرعی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانور متعین کرنا ضروری ہے۔ آپ جانور لے کر آئے، ایک جانور مر جاتا ہے، کس کا مرا؟ یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کا آپ شیئر اٹھا کر ڈال دیں گے، سب پہ اس کا شیئر ڈل گیا۔ نہیں، جانور لانے کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ جانوروں کو ٹیگنگ کی گئی ہے جی کان میں۔ عامر بھائی، جی سائنٹیفک طریقہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنایا ہے، نمبر ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارا بچہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ وہ قیمتیں انہوں نے کیسے لکھی ہیں؟ کوئی قیمتیں نہیں لکھی ہوئی، یہ نمبر ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ تو ایک جدید طریقہ ہے، دیسی طریقہ بھی ہے۔ گلے میں پٹا ڈال دیا، ایک پلاسٹک کوڈنگ کروا کے ایک پیپر ڈال دیا تاکہ وہ پانی میں خراب بھی نہ ہو، اور لکھ دیا کہ بھئی یہ 1 نمبر جو جانور ہے ان 7 افراد کا ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر اس جانور میں کوئی لاس آتا ہے، کوئی مرنے کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا، قربانی سے پہلے اس کے اندر کوئی ایسا فالٹ آ گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی ہو ہی نہ سکتی ہو، تو چونکہ کوئی الزام نہیں ہے اس کے اوپر، وہ جو کام کر رہا ہے یہ رضا کارانہ کام ہے۔ اجتماعی قربانی کروانے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، حصے داروں کو، کہ رضا کارانہ کام ہے۔ لاس جو آئیں گے وہ ہمارے اوپر آئیں گے، ان کے اوپر نہیں آئیں گے۔ اس طرح کے جو حادثات جو لاس آ جاتے ہیں اس میں کسی انسان کی غفلت نہیں ہوتی، تو وہ اس کے اوپر آئیں گے، وہ فیس کرے گا۔ اگر خود بھی جانور لے کر آتا وہ یہی کرتا۔ تو دونوں طرف سے اعتدال ہونا ضروری ہے۔ اجتماعی قربانی کرنے والے جو ہیں ان کا اعتدال یہ ہے کہ وہ کہیں بھی ڈنڈی نہ ماریں، ان کے پاس ایک امانت ہے، حساب کتاب واضح ہوں، چیزیں واضح ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کسی انویسٹر کو ڈال دیتے ہیں بیچ میں، انویسٹر کیا کرتا ہے، ہاں بھئی تم ذرا سستے خرید لو، ہم تم سے بہت مہنگا خرید لیں گے۔ تو امانت کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ غبن فاحش کے ساتھ مہنگا خریدیں۔ مارکیٹ ریٹ پہ تو آپ خریدیں گے، لیکن مارکیٹ ریٹ ڈاؤن ہے اور آپ اس کو صرف فائدہ پہنچانے کے لیے بہت مہنگا خرید رہے ہیں۔ تو اب امانت کے جو تقاضے ہیں وہ آ گئے ہیں درمیان کے اندر۔ تو یوں ایک پوری، اگر میں صرف اسی پر بات کرنا شروع کروں، وکالت اور وکالت کو لے کر دیگر چیزیں، تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے۔ ہمارے پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایک اشارہ کر کے خبردار کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ سینسیٹیو ایشوز ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک شوق میں کام کیا ہے، دینی تقاضے پورے کر سکتے